أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم ربنا آمين۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 دیکھ لیتے ہیں، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی بھلائی ملے، کوئی بھی قابلیت ہو اس کے پاس، تو وہ یہ ساری چیزیں سمجھے کہ اللہ کی عطا ہے، اور جب انسان سے کوئی چیز لے لی جائے تو وہ جائزہ لے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ نعمت اس سے لے لی گئی ہے۔ کل میں ایک بہت اچھی چیز سن رہی تھی، اور جو میں چیز سن رہی تھی وہ اس سے بہت کنیکٹڈ ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا تیسرا کلمہ، لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی تفسیر مفسرین بہت اچھی کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے لا حول ولا قوۃ، اتنا پیارا جملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس جملے کو پڑھا تو بہت جاتا ہے، کوئی غلط چیز دیکھتے تو فوراً سے کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لیکن ہمیں اس کا مطلب آج تک سمجھ نہیں آیا۔ پہلی بات یہ کہ یہ والا جو کلمہ ہے نا لا حول والا ٹکڑا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ لا حول ولا قوت۔ لا حول کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی گناہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی طاقت، ٹھیک ہے، اس سے بچنے کے لیے جو ایک انسان کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، قوت چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ولا قوت کا مطلب ہے کہ کوئی نیکی آپ دیکھ رہے ہو، لائک اذان ہو رہی ہے تو اذان کے بعد نماز تک پہنچنے کی جو قوت ہے نا، یعنی کہ نیکی کرنے کی قوت۔ لا حول کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت، اور ولا قوت کا مطلب ہے کہ نیکی کی طرف مائل ہونے کی جو ایک اٹریکشن، ایک قوت ہوتی ہے، وہ الا باللہ العلی العظیم، انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کس کی توفیق سے کرتا ہے؟ الا باللہ، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ان شارٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، کوئی گناہ میں دیکھوں نا تو میں کمزور ہوں، میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہوں، تو آپ مجھے بچائیے۔ اور اسی طرح نیکی دیکھوں تو میرے اندر طاقت نہیں ہے مگر آپ مجھے طاقت دے دیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ساری کی ساری توفیق اللہ کی ہے، لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نیک کام کر رہی ہوں نا تو بس میں نے اگر کہیں صدقہ خیرات کا کام کیا تو ہم یہ سینٹنس کہتے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی میں گئی اور میں نے فلاں جگہ پر چیریٹی کر کر آئی اور میں بڑا صدقہ کرتی ہوں۔ تو حالانکہ دیکھیں نا توفیق کس نے دی ہے آپ کو کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں نکالیں، تو توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر 10 لوگ ایک گناہ کر رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے اللہ کی توفیق سے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ سارے لوگ گناہ سن رہے ہیں اور میوزک سن رہے ہیں اور میں بڑی نیک ہوں کہ میں نہیں سن رہی، تو اس پر ہمیں نا یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے، اللہ نے میرے اندر وہ انرجی ڈالی ہے جس سے میں گناہ سے بچ سکتی ہوں۔ تو وہ یہ لوگ یہی اسکالرس کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہم بہت رینڈملی یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پہلی بات ہے کہ اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، اور ہم ایسے بولتے ہیں کہ پروننسیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لا حول ولا قوت، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور سمجھ کر ادا کرنا ہمارا مقصد ہے، اور اس کلمے کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کو چلتے پھرتے اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کا جو موقع آئیں گے نا ہمارے پاس تو اس سے بچنے کی توفیق دیں گے، اور جب نیکی کا کوئی موقع ہوگا تو کوئی اور اگر نہیں کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں چنیں گے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو اگر ہمارے اندر سچی عاجزی ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی ہم گناہ سے بچ کر بھی ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے، اور نیکی کر کے بھی ہم یہی سوچیں گے کہ اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ کو کریڈٹ دیں، اپنی ذاتوں کو کریڈٹ نہ دیں، کیونکہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی غلط چیز ہماری زندگی میں، کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف مجھ پر آئی ہے، لہٰذا مجھے کیا کرنا ہے، اس تکلیف سے یا اس غلطی پر توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ کلاس کا خلاصہ تھا، اور اسپیشلی جب میں نے لا حول ولا قوت کو سمجھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ ہمیں کانشیسلی اس جملے کو پڑھنا چاہیے اور اللہ ہی سے نیک کام کی توفیق مانگنی چاہیے، یعنی کہ انسان کے اندر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں ہو، نتھنگ۔ تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کا جو ہے نا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اگر قرآن پڑھاتی ہوں تو میرے اندر ذرا سا بھی تکبر نہیں آیا کہ میں بڑا کام کر رہی ہوں۔ ہاں الحمدللہ یہ ہے بڑا کام، لیکن کس کی توفیق سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، لہٰذا ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔
جتنی عاجزی ہوگی، جتنا ہم جھکے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ وہ جو درخت ہوتا ہے نا، جس درخت پر پھل زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے نا۔ تو اگر ہمارے اندر بھی خیر اور بھلائی زیادہ ہے نا تو ہم اکڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ہم جھکے ہوئے ہوں گے۔ صحیح ہے۔ آیت نمبر 80 ہے آج کا لیسن، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بہت زبردست پوائنٹ ہے یہاں پر کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے کیا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا، یعنی کہ ہمارے دین میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو پھر اس کا مطلب ہم اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی میسیجز لائے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے میسیجز ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مان لینا کافی ہے اور رسول کو نہیں مانے ہم، اگر رسول کے لائف اسٹائل کو فالو نہیں کریں تو کیا جا رہا ہے ہمارا۔ تو ہمیں رسول کی اطاعت اور رسول کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم یوں اگر کہہ دیں کہ میں قرآن تو پڑھ رہی ہوں لیکن اگر میں حدیثوں پر عمل نہیں کر رہی تو کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن اور سنت دونوں مل کر ہمارے دین کو مکمل کرتے ہیں اور ہمیں دونوں کو لینا ہے، کسی ایک چیز کو اسکپ کر کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے قرآن میں بیشتر مقامات پر قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے لفظ ایک ساتھ لے کر آئے ہیں، اور یہ والی آیت میں تو آپ دیکھیں الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ من یطع الرسول، جو رسول کو فالو کرے گا، فقد اطاع اللہ، تو اس نے کس کو فالو کیا؟ اللہ کو فالو کیا۔ اس حد تک گہرے الفاظ اس کے اندر آ رہے جس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو ہم چیزوں کو یہ بول کر چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ سنت ہی تو ہے، تو یہ نہیں چھوڑنا، ہمیں کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو فالو کرتے تھے اور پیروی کرتے تھے، حقیقی معنوں میں اتباع کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرنا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے نا، کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حدیث بیان کرتے ہوئے ایک آدھ اسکالر اس کے بارے میں آتا ہے، صحابی کے بارے میں، غالباً ابن عمر ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، کوئی ایک صحابی ہے جو ممبر پر کھڑے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جس سیڑھی پر کھڑے ہو کر بتائی ہوتی تھی اسی پر کھڑے ہوتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتاتے ہوئے اپنے کرتے مبارک کا کوئی بٹن آگے پیچھے کھولا ہے یا اس وقت کھلا ہوا تھا تو بالکل اسی سٹائل میں آ کے کھڑے ہوتے تھے اور پھر وہ حدیث بتاتے تھے۔ تو ساری بات کس کی ہے؟ محبت کی ہے۔ اور ہم دیکھیں سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ان کے جیسے بال کٹوا رہے ہیں، ان کے جیسی ڈریسنگ کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح دنیا میں شہرت کمائیں اور ان کے جیسے نظر آئیں۔ تو جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ایک اور ابو سعد نامی ایک اسکالر ہیں، انہوں نے رمضان میں ایک چھوٹا سا کلپس ان کی چل رہی ہیں تو وہ انہوں نے ریئل سیلیبریٹیز کے نام سے ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہوتا ہے ان کا 4-5 منٹ کا، اس میں انہوں نے یہی ہائی لائٹ کیا نا کہ ہمارے سیلیبریٹیز کس کو بنانا چاہیے ہمیں؟ صحابہ کرام کو، پروفٹس کو، اسی طرح نیک لوگوں کو جو کچھ خیر کا کام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں کمپٹیشن کریں اور ان کے جیسے بنیں۔ کمپٹیشن ہر کسی کو پسند ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کو فالو کریں، انسان کے اندر نیچرل یہ خواہش ہے کہ وہ کسی کو فالو کرتا ہے، اس کی خود کی بھی کچھ قابلیت ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ ہیں نا دوسروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ انسان نیچرلی کریٹو ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کاپی کیٹ ہوتے ہیں، کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک کپڑا ہی اپنا ڈیزائن کرتے ہو تو آپ لاکھ کہہ دو کہ میں نے خود ڈیزائن کیا، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ 4-5 جگہوں سے ڈیزائن کو کمپائل کر کے پھر اس کو ایک پراپر ڈریس بناتے ہو، پھر اس کو سلوا کر پہنتے ہو، خود سے نہیں کر رہے ہوتے۔ کلر کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے نا آسمان میں کلر، آپ نے تھوڑی ایجاد کیا۔ گرین کلر آپ نے خود بنایا ہے یا ریڈ کلر آپ نے خود بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں فروٹس کے اندر کلر ڈال دیے، اسی طرح سبزیوں کے اندر کلر ڈال دیے، اپنی کائنات کے اندر کلر اتارے ہیں، آسمان کے کلر ہیں، اس وجہ سے ہمیں کلر پتہ چلے، اور پھر دنیا میں کلر ہم لوگوں نے اتارے، اور فیبرک کے اندر کپڑا کلر ہو گیا، اپنے گھروں میں کلر ہو گیا، فرنیچر کے اندر کلر۔ آیت کی روح سے میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تھوڑا لائٹ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ حالانکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ٹھیک ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت کی تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس چیز پر سوچئے گا، اور کاپی کرنے کی جو ایک ہماری خواہش ہے نا کہ میں کسی کو کاپی کروں، ہم کپڑے پہنتے ہیں تو میں نے کیا کہا؟ کاپی کرتے ہیں۔ اب میں چل رہی ہوں نا تو میں اپنی چال میں نہ کسی کو کاپی کروں۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا کہ چال میں سیلیبریٹیز کو کاپی کر رہے ہیں، اگر کوئی اس طرح سے چل رہا ہے تو پھر خود بھی اس طرح سے چلتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہے اللہ معاف کرے بچپن میں ایک لائف ہوتی ہے کہ ہم اسکول سے گھر آتے ہیں نا تو ہم ٹیچرز کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو مدر جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ماں کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ تو شغل میلہ اپنی جگہ پر، لیکن کسی کی بہت زیادہ نقل اتارنا جو سامنے والے کو ہرٹ کرے تو یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے، تو اصل بات میں یہ کر رہی تھی کہ آپ جب چل رہے ہو تو آپ کو کوئی تو اسٹائل فالو کرنا ہوگا نا چلنے کا. ایسے ہی تو نہیں چلیں گے نا، بیڈ پہ بیٹھے ہیں تو بھاگ گئے کچن کی طرف، تیزی سے گئے، یہ گرا وہ گرا، اس طرح تو نہیں چلیں گے نا. تو قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ عباد الرحمن کی چال چلو. اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ عباد الرحمن ہے کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے بندے. ان کی چال کیسی تھی پتہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جب قدم رکھتے تھے نا جما کے چلتے تھے. ہم ہوا میں چلتے ہیں بہت، ہم ایک قدم پورا نہیں رکھتے اور دوسرا اٹھا لیتے ہیں، مارا ماری والی چال ہوتی ہے ہماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قدم رکھتے تھے تو جما کے رکھتے تھے اور قوت کے ساتھ چلتے تھے. اب ہمارا حال یہ ہے یا تو تکبر کی چال چلتے ہیں یا ہم بہت کمزوری کی چال چلنے لگ جاتے ہیں. ہم دین پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاجز ہیں تو ہم بڑی جھکی ہوئی چال چلیں گے. تو جھکیں ایک دم نہیں جھکنا کہ آپ کو دیکھ کر کوئی کہے کہ بڑے دیندار کتنے کمزور ہیں، دیکھیں تو صحیح ان کی چال میں ہی کمزوری ہے، یہ کیا ملک کو فتح کریں گے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو فالو کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں الفاظ ہی آتے ہیں کہ وہ اس قدر اپنے قدم کو جما کر چلتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں. ہم جب بلند جگہ سے اترتے ہیں نا، جیسے کہ پہاڑ سے آپ کو اترنا پڑ جائے یا سلوپ ہو، کوئی آپ راستے میں جا رہے ہیں کوئی سلوپ آ رہا ہے تو سلوپ سے کیسے اترتا ہے بندہ؟ اپنے آپ کو جمانا پڑتا ہے نا، ورنہ گرنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایسے چلتے تھے مضبوطی کے ساتھ جیسے کسی بلندی سے اتر رہے ہیں اور اپنے قدم جما جما کر چلتے تھے. مفہوم یہ آتا ہے. تو ہمیں، میں یہ کہہ رہی تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہوں گی اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے؟ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کس طرح تھے؟ سیدھے ہاتھ کی کروٹ لے کر سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھتے تھے. تو یہ ساری چیزوں کو کاپی کریں کیونکہ ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم کسی کو کاپی کریں. تو اگر انسان اپنی خواہش کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے نا تو اس کو پھر غلط راستے پہ نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، ومن تولا، تو جو منہ موڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، فما ارسلناکا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا، نگران. آپ کا کام بتانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، صحابہ کرام نے تو ایکسلنس کے لیول پر فالو کیا، تابعین تک میسج گئے، پھر تابع تابعین تھے اور پھر امت تک بات آئی، ہم تک بات پہنچ گئی ہے. اب اگر ہم نہیں مانیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا زبردستی ہم پر ہے نا کوئی حفیظ یعنی کہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے کوئی ہمارے پاس اور کہے کہ بھائی صحیح چلو، صحیح زندگی گزارو، نمازیں پڑھو. ڈنڈا لے کر کوئی نہیں کھڑا ہمارے پاس، کوئی حفیظ نہیں ہے ہمارا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود اپنے اندر موٹیویشن لانی ہے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے. تو آئی گیس دیٹ واز ویری بیوٹیفل آیت، اور الحمدللہ بہت اچھی فیلنگ آئی اس کو پڑھا کر. اور خلاصہ کیا لیا ہم نے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک خواہش ہوتی ہے کسی کو فالو کرنے کی، تو میں کس کو فالو کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں گی. اسی طرح پہننے اوڑھنے میں، بالوں میں، یا جو بھی ہم فالو کر رہے ہیں نا دنیا کو آج کل، اس سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب فالو کریں گے؟ جب ہمارے پاس سیرت کا علم ہوگا. ہمارے پاس علم کی کمی ہے، اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، جو سامنے چیز نظر آتی ہے آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 81 پڑھنے جا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، یعنی کہ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے. پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے. ان کی راتوں کو بات چیت اللہ لکھ رہے ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں منافقین آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے تھے تو محفل میں بڑی ہاں ہاں کر رہے ہوتے تھے کہ ہم بڑا دین کو فالو کریں گے. لیکن جب محفل سے اٹھ جاتے تھے تو گھروں پہ چلے جاتے تھے اور راتوں کو ایک گیدرنگ ان لوگوں نے سجائی ہوئی تھی جس کو دار الندوہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے کلبز ہوتے ہیں نا آج کے دور میں، تو اس دور میں بھی کچھ کلبز ہوتے تھے جہاں پر جو برے لوگ تھے جن کو عمل نہیں کرنا ہوتا تھا یا جن دین کے دشمن تھے وہ راتوں کو اکٹھے ہوتے تھے اور دین کے خلاف پلاٹنگ کرتے تھے، دین کے خلاف سازشیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی انرجی ان لوگوں کے پیچھے ضائع نہ کریں، اگنور کریں ان کو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے منہ پھیریے. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. اور یاد رکھیے کتنا خوبصورت ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بھروسے کے لیے کافی ہے.
مطلب کیا زبردست اللہ کا انداز ہے. کین پلیز انجوائے کیا کریں قرآن کو. اس قدر خوبصورت ہے کلام الہی کہ انسان جو ہے نا اگر اپنی زندگی کا تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو دے دینا، اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. اس کی زندگی سے ڈپریشن نکل جاتا ہے. جو شخص قرآن کو مان لے اور عمل لے آئے اس کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے. اب اس آیت کو پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں سمجھاؤں گی، پھر میں آپ کو اپنی زندگی میں سکھاؤں گی یہ آیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کیا سمجھیں کہ کچھ لوگ آئے اور بڑی بڑی باتیں کی. اب آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ دین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، نمازوں کا بیان آ رہا ہے یا جھوٹ سے بچنے کی بات آ رہی ہے، تو بڑا زور و شور سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور دو چار حدیثیں وہ اسکالرس کے ساتھ خود بھی سنا رہے ہوتے ہیں اور بڑے جوش میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ محفل سے نکلتے گھر میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جھوٹ وہی بول رہے ہوتے ہیں. تو منافقین ہیں ایسے لوگ جو دین کی محفل میں بیٹھ کر دین کا لبادہ اوڑھ لیں اور گھر جائیں تو پھر غلط حرکتیں شروع کر دیں. اب اللہ معاف کرے کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ بچائے کہ جب درس کی محفلوں میں آتے ہیں نا ابایا پہن کر آ جاتے ہیں، نقاب شکاب لگا لیتے ہیں. اب دعوتوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اللہ معاف کرے، انٹرنس میں ہی دوپٹے کے بغیر وہ گھوم رہے ہیں یا سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. تو دیکھیں اگر پردہ نہیں کرنا نا فی الحال آپ کو، تو خدا نہ خواستہ دین کے ساتھ مذاق نہ بنائے کہ ایک جگہ آپ نے کر لیا دوسری جگہ نہیں کیا. تو کیا کریں، بیلنس کریں، آہستہ آہستہ شروع کریں. ایک ساتھ اگر حجاب نہیں لے پاتے دوپٹے سے شروع کریں. کچھ لوگ سینے پہ دوپٹہ نہیں رکھ رہے ہوتے، سینہ کور کریں، پھر عبایا لیں. لیکن دین کا اس طرح مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ اس طرح سے نا دین کو جو نقصان پہنچتا ہے نا وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. کہ لوگ ہے نا آپ کو دیکھ رہے ہوتے کہ آپ درس کی محفل میں گئے اور پھر آپ ہی نکل کر دعوتوں میں جب ان سے مل رہے ہیں تو خوب میوزک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے عبایا وغیرہ کچھ نہیں پہنا ہوا. تو لوگ پتہ ہے کیا سیکھیں گے آپ کو دیکھ کر، اللہ معاف کرے، یہ سیکھیں گے کہ یہ دین کی کلاس میں جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، اس نے آج عبایا نہیں پہنا، اس نے آج دوپٹہ اس طرح سینے کو کور نہیں کیا، تو میرا جانے کا کیا فائدہ، تبدیلی تو آ نہیں رہی. تو اگر آپ نے حجاب لیا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں، مذاق نہ بنائیں دین کا. ٹھیک ہے. تو منافقین اللہ معاف کرے اس طرح کے تھے. اور مزید ان کا حرکت کیا تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں کہ دین کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو جو بیٹھ کے حرکتیں کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سب لکھ رہے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون. تو جو بھی انسان الٹی سیدھی پلاننگ کرتا ہے نا اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، رائٹ. اب ہوا اس طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہیں تو آپ کو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیجئے، اپنا ٹائم ضائع نہیں کیجئے ان لوگوں کے پیچھے، اور اپنا بھروسہ کس کی طرف رکھیے، اللہ کی طرف. یہ بھروسہ کریے کہ یہ لوگ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کیا کافی نہیں ہے اللہ توکل کرنے کے لیے؟ بتائیں میرے اور آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے کہ حسبی اللہ، کہ اللہ کافی ہے میرے لیے. آپ نے اناؤنس کر دیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو جب یہ سینٹنس کہتے ہیں تو ہمارے اندر توکل ہونا چاہیے. اور میں بتاؤں جب ہم یہ تسبیح دہراتے ہیں نا کہا جاتا ہے کہ جو شخص دن میں 7 دفعہ صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، یا شام کے وقت کرے تو اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. تو ہم تکرار کے ساتھ 7 دفعہ پڑھ تو لیتے ہیں، اور ہم یہ ریلیکس ہو کر دل کی گہرائیوں سے بولیں اور پریکٹس کریں کہ میں کس طرح سے اللہ کو کافی سمجھوں. ریلیکس ہو کر سوچیں اللہ کے بارے میں کہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ میرے لیے کافی ہے. اپنے آپ کو بیٹھ کریں نا اپنا محاسبہ کریں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا توکل نصیب نہیں ہو جاتا. اس کے لیے زندگیاں چاہیے ہوتی ہیں، زندگی کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کوئی مشکل آئے تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے کہ اللہ نے لکھی ہے یہ مشکل، اللہ ہی ٹالے گا. اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے ویسے؟ میں جو سوال کر رہی ہوں نا، کیا اللہ کافی ہے؟ جواب 100% آپ سب کہیں گے ہاں ہے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ نہیں. اب جب آپ نے ہاں کہا ہے نا، دل کو بھی کہیں ہاں ہے کافی. دل نے جس دن کہہ دیا نا بہت خوبصورت ہو جائے گی آپ کی زندگی. آپ دعا مانگیں گے یقین کے ساتھ، آپ یہاں دیکھیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. یقین مانیں میرا، یہ توکل کے ساتھ مانگی بھی دعا اللہ رد کرتے ہی نہیں ہیں. جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر مسئلے بڑے ہوتے ہیں. ہم ابھی رمضان کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں، اسی لیے میں اس بات کو اتنا فوکس کر رہی ہوں. تہجد کا ٹائم ہے، سحری کر کے آپ بیٹھتے ہیں، 5-10 منٹ بچایا کریں، اسپیشلی بچایا کریں، تیزی سے کریں سحری یا جلدی اٹھیں. 10 منٹ پرائیویٹ رکھیں اللہ اور اپنے بیچ میں. اس دوران کسی کو نہ بولیں کہ کوئی بیچ میں آئے، اجازت مت دیں کسی کو اس وقت بیچ میں آنے کی، اور خود بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں. آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ آپ زندگی میں نا موو آن کرنا سیکھ جائیں گے. بیٹھیں اور جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا
کوئی بھی دعا. کل سے میں نے یہ دعا کرنا شروع کی، پتہ نہیں کس وجہ سے میں نے کی، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے میرے ذہن میں کیوں آیا یہ دعا کا کرنے کا. شاید میں کچھ اسکالرس کو سن رہی تھی نا، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے اتنے سارے فالوورز ہیں اور کس طرح سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو میرے دماغ میں آیا، اللہ معاف کرے، کہ میری کلاس میں جیسے لوگ کتنے کم آ رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے نا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ رمضان ہے تو میں یہ دعائیں کروں. میں نے پورا مہینہ نہیں کری، اچانک سے میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی یہ دعا کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ میرے دین کے کام میں برکت ڈال دے. بہت زیادہ لوگ ہوں مجھے فالو کرنے والے، مطلب میری وجہ سے بہت سارے لوگ دین کی طرف آ جائیں. شاید قرآن یاد آ گیا مجھے، تراویح میں کچھ پڑھ رہی تھی، تراویح میں بہت اچھا کچھ میں پڑھ رہی تھی، تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ دعا شامل کروں گی اپنی زندگی میں کہ اللہ میرے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف لے آئے، تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو میں کہہ یہ رہی تھی کہ جو دعا مانگے نا، اب دیکھیں یہ دعا پھر میں اگر توکل سے مانگوں نا کہ اللہ میرے دین کے کام میں برکت ڈال دے، تو میری گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو لے کر آتے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے چنتے ہیں نا ہمیں کہ ہماری ریکارڈنگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، دور دراز پہنچ جاتی ہے. اور آج کل واقعی میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کتنا آسان ہے نا میسج پہنچانا. اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا کہ دین کا لوگوں کو میسج دیں، تو ہمیشہ میرے ذہن میں میرے فیملی کے لوگ آتے ہیں. تو میں لٹرلی مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید افطاری کا وقت تھا کل، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم نیا نیا دین سیکھتے تھے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم فیملی والوں کو بتائیں. تو اس وقت ہے نا یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو بہت مشکل ہوتی تھی آپ کو کہ آپ کیسے بتاؤ گے اپنی بات. لیکن اب مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس یوٹیوب کا دور ہے، تو ہم اپنی ریکارڈنگ کر کے لنک شیئر کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور ہمارا کام ہو جائے گا. اور ہم اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کریں گے. جو میں نے لنک آپ کو سینڈ کی ہے بڑی فائدے کی ہے، آپ شیئر سنیں اس کو. اور ہم چاہیں تو یوٹیوب پر جو ہم کیپشن لگاتے ہیں نا، جس میں ہم لکھتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ بیوٹیفل دعا یا، تو اس میں ہم اتنا اٹریکٹیو کیپشن لگائیں کہ لوگ کھولنے پر مجبور ہو جائیں. جیسے اس طرح کا کیپشن لوگوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، لوگ لگاتے ہیں. جیسے یہ طٰہٰ ابن جلیل اور یہ سارے لوگ ہیں نا یوتھ کلب والے، ان کے کیپشن بڑے زبردست ہوتے ہیں، بندہ مجبور ہو جائے کھولنے پر. وہ اتنے اچھے کیپشن یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کھولیں اور پھر اس کو سنیں. ٹھیک ہے، تو آج کا دور بہت الحمدللہ آسان ہے، اور میں واقعی شکر گزار ہو رہی تھی اللہ کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دور ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ گلٹ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا میسج اپنے گھر والوں کو نہیں پہنچایا. الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں آگے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے. تو یقین کے ساتھ دعا کریں، توکل کے ساتھ دعا کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ دور دراز آپ کے میسج کو پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ذریعہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں خلاصہ کیا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بھی چال چل رہا ہے، آپ کو دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اللہ کے حوالے کر دیں اس کا میٹر، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ دنیا دین کے پوائنٹ آف ویو سے اس آیت کو لیں گے، اور اگر اس آیت کو ہم دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لیں گے نا، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں نا کچھ لوگ ہم سے جیلس ہوتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے تو ایک حاسد کی نظر ہوتی ہے نا، اس سے دیکھتے ہیں ہم. ہمیں جب ہم کہیں تیار ہو کر جائیں کسی محفل میں، تو ہمیں غور سے دیکھ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ نے کہاں سے لیے، تو ان کی آنکھوں میں ایک حسد ہوتا ہے، تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو اللہ نے یہ سکھایا کہ ایسے لوگوں کو آپ اگنور کرو اور آپ اللہ پر بھروسہ کرو. کیا کرو؟ حسد کی دعائیں پڑھ لو اور اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. تو ان لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع نہیں کرو، ٹائم ضائع نہیں کرو، ان کی باتوں کو دل پر نہیں لو. یہ تو اللہ معاف کرے ٹائم پاس کر رہے ہیں اپنا، آج آپ کے ساتھ کریں گے کل کسی اور کے ساتھ کریں گے. تو ہماری زندگی میں نا ہم اپنے مقصد سے پتہ ہے کب ہٹتے ہیں؟ ہم ایک نیک کاز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو کچھ اچھا گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں نا کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کی طرف ہم لوگ توجہ دیتے ہیں نا، تو ہم مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا کیڑا ضرور نکالتے ہیں. اب آپ اچھے بھلے تیار ہو کے کہیں جا رہے ہیں، آپ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں نا وہ خوب تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بہت تعریف کر رہے ہیں. اب جو حاسد ہے نا اس کو جیلسی فیل ہو رہی ہے کہ بھائی اس کی کیوں اتنی تعریف کی جا رہی ہے، تو وہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گا نا، تو وہ بیچ میں یہ بولے گا ہاں اتنا بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور کوشش کر کے آپ کی کوئی خامی بتانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. تو کیا آپ ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کریں گے؟ زندگی میں پازیٹیو لوگوں پر نظر رکھیں، نیگیٹو لوگوں کو چھوڑ دیں. اب ہم لوگ گھروں میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں نا کہ لوگوں کے پیچھے ٹائم ضائع کرنا، یا لوگ ذرا ہمیں مشکل ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ جس کو آپ کے اندر عیب نکالنا ہے نا، اس کو آپ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکو گے. ساری زندگی بھی گزر جائے گی نا، آپ نہیں ان کو مطمئن کر سکو گے. ٹھیک ہے،
تو آپ اپنا ٹائم جو ضائع کر چکے نا ان کے پیچھے وہ کر چکے، اب آپ کیا کریں؟ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں؟ موو آن کرنا سیکھیں اور ان کے پیچھے اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں۔ اس کے بعد والی آیت کیا زبردست آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا قرآن میں؟ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے تم؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں غور و فکر کرو۔ اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ کرنا ہے یہ کام۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بھی کچھ اختلاف ہوتا، اس میں بھی کچھ اختلاف پاتے۔ اگر قرآن جو ہے نا خدا نہ خواستہ کسی اور کی طرف سے اتارا ہوا ہوتا نا تو کیا ہوتا کہ ہر بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہوتی، صحیح ہے؟ لیکن قرآن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر ایک بات ایک جگہ پر آتی ہے تو دوسری آیت اللہ معاف کرو اس کے خلاف نہیں آتی بلکہ اس کو اور اسٹرانگ کرتی ہے، صحیح ہے؟ اب آپ کسی آتھر کی جو دنیاوی طور پر کتابیں لکھتے ہیں نا ان کی کتابوں کو چیک کریں کہ وہ ایک بات ایک جگہ پر کرتے ہیں، پھر آگے جا کر وہ بات ڈفرینٹ طریقے سے آ جاتی ہے، پھر ڈفرینٹ طریقے سے آ جاتی ہے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر کیا کریں۔ تو جیسے ہم بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بات ایک طریقے سے سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، پھر آگے جا کر اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ اور چینج کر کے بتایا جا رہا ہوتا ہے، پھر چینج کر کے بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو دنیا میں نا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے جب قرآن پڑھا تو کوئی کنفیوژن ہے؟ کوئی بات کانٹریڈکٹ کر رہی ہے ایک دوسرے سے؟ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کتاب جیسا کہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنا لیا ہے نعوذ باللہ، تو اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس میں اختلاف پایا جاتا، اور الحمدللہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس آتی ہے کوئی خبر امن میں سے یا خوف میں سے وہ مشہور کر دیتے ہیں اس کو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ لوٹا دیتے اس کو رسول کی طرف اور اولي الامر کی طرف ان میں سے۔ اولي الامر کون ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو، صاحب استطاعت یا صاحب حیثیت، یعنی کہ بڑے، کسی بھی جگہ کے بڑے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بڑے تھے obviously، لیکن کچھ آرگنائزیشن ایسی ہوں گی جو کسی انسان کے انڈر میں بھی ہوں گی، کوئی بھی جگہ ہوگی جہاں کوئی اور اس کو آرگنائز کر رہا ہے یعنی کہ بڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں اولی الامر، ٹھیک ہے؟ میں اولی الامر کی ڈیفینیشن ایک کلاس میں بہت ڈیٹیل میں کر چکی، اس لیے میں یہاں پر نہیں کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے اولی الامر ورڈ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اور اگر وہ لوٹا دیتے اس بات کو اللہ کے رسول کی طرف یا اولی الامر کی طرف ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کو جان لیتے جو لوگ تحقیق کر لیا کرتے ہیں ان میں سے اس کی۔ اور اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم میں سے اکثریت کس کو فالو کر لیتی؟ اتنی زیادہ جسمانی صلاحیت بھی ہو سکتا ہے نہ ہو کیونکہ کمزور تھے، اور سب سے زیادہ اسلحے کی قوت نہیں تھی، یعنی کہ مالی پوزیشن، فائنینشیل انڈیپینڈنس ہی نہیں تھی، اور مال کی کمی تھی کہ اسلحہ وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا جتنا کافروں کے پاس تھا۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو کیا کرو؟ روک کر رکھو۔ روک کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم کیا نہیں کرو گے؟ کافروں سے جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے، بیکاز آپ کے پاس نہ اسلحہ ہے اور نہ آپ کی کوئی ایسی قوت ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکو، اور آپ کے پاس مین پاور بھی کم ہے۔ مین پاور کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ٹھیک ہے؟ اور تو اب کیا کرو؟ ابھی جنگ کے لیے نہیں اترو گے لیکن گھروں میں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ دیکھیں نماز پڑھنے سے نا آپ کو مضبوطی آتی ہے، اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا مال نکالتے ہیں نا تو آپ کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بھی انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اس کو ایک اللہ سے تعلق فیل ہوتا ہے، اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کی مخلوق کی مدد کی ہے، اور جب اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ کو خوشی محسوس ہوگی تو آپ اندرونی طور پر کیا ہو جاؤ گے؟ اسٹرانگ ہو جاؤ گے۔ تو ابھی کیا کرو؟ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤ، جنگ نہیں کرو، گھر میں بیٹھ کر نمازیں قائم کرو اور لوگوں کی مدد کرو، ٹھیک ہے؟ فلما کتب، اب جب دیکھیں جنگ فرض نہیں تھی نا تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی چاہت ہوگی کہ ہمیں جلدی سے جنگ کا حکم ملے اور ہم لڑیں اور قربانی دیں اور یہ کریں اور وہ کریں، مسلمانوں کو فروغ دیں، یہ کریں وہ کریں، بڑی پلاننگ ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور نقشہ کیا ہے؟ فلما کتب علیہم القتال،
پھر جب فرض کیا گیا یا لکھ دیا گیا ان پر جنگ کرنا، اذا فریق منہم، ایک گروپ ان میں سے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، ایک گروپ جو تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو برا نہیں کہا، کچھ گروپس ایسے تھے اور وہ یقیناً منافقین کے ہوں گے، کیونکہ منافقین ہی بزدل ہوتا ہے، منافقین ہی لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے بیٹھ گئے، خشیت اللہ، اس طرح سے ڈر رہے تھے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اتنا زیادہ ڈر جتنا اللہ کا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سے جتنا ڈرنا چاہیے اتنا ڈر رہے تھے یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب کیوں نہیں لکھ دیا گیا یا فرض کر دیا گیا ہمارے لیے قتال، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ایک منٹ رکیے گا، تو ہم پھر جب پہلے تو مانگ رہے تھے کہ جہاد فرض ہو، اور پھر جب فرض ہو گیا تو کیا کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی، یعنی کہ جب نہیں ہو رہا تھا فرض تو انتظار تھا کہ کب ہو، لیکن جب آ گیا نا تو پھر کہنے لگے کہ بھئی ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہم کہاں میدان جنگ میں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں زندہ رہنے کی اور مہلت کیوں نہیں دی، ہمیں اپنی زندگیوں کو انجوائے کرنے کا اور ٹائم کیوں نہیں دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جو میسج دے رہے ہیں نا وہ بڑا زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کس دنیا کو بنانا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی تھوڑی، اتنی سی تو زندگی، اب تم کہو کہ ہماری جوانی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو تمہاری پوری زندگی تھوڑی ہے، تو کہاں یہ جوانی تو کوئی ویلیو نہیں رکھتی اللہ کے نزدیک۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہترین ہے تقوی والوں کے لیے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے لیکن وہ کس کی ہے، تقوی والوں کو ملے گی، ہر کسی کے بس کی نہیں ہے، جو اللہ سے بچ کر یا ڈر کر زندگی گزارے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اسی کے لیے ہے یہ زندگی۔ اور وہاں کیا ہوگا، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے دھاگے کے برابر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دھاگے کے برابر جو ورڈ ہے فتیل، اس کو کچھ کلاسز پہلے پڑھا تھا، اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کھجور جو ہے نا، ہمارا کھجور کے اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے نا، کھجور کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جھلی ہوتی ہے، ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، اور ایک دھاگا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں ایک مقام پر نکیرہ کا لفظ آیا ہے، جھلی کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور فتیل کا لفظ آ رہا ہے، دھاگے کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ تو فتیل دھاگے کو کہتے ہیں، اور دھاگا بھی کیسا، کھجور کے اوپر جو دھاگا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے لیے تو کھجور کی گھٹلی ہی پوری کی پوری کوئی ویلیو نہیں رکھتی، ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اس کو، فوراً سے کھجور کھاتے ہیں اور گھٹلی کو تو فوراً سے پھینکتے ہیں۔ کہاں یہ کہ گھٹلی پر لگا ہوا جو جھلی ہے وہ بھی، اور جو بال بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنا بھی میں ظلم نہیں کروں گا۔ تو اب اس آیت کا کنکلوژن یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کے لیے یہ آیت لے لیں کہ جب تک ان پر جہاد نہیں فرض تھا تو بڑا شوق تھا کہ جہاد فرض، اور ہم بھی نکلیں، اور جب فرض ہو گیا تو ڈرنے لگے، اتنا ڈر رہے تھے لوگوں سے جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا تمہیں مل بھی جاتی، اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو ابھی جوان ہیں اور ہمیں دنیا میں انجوائے کرنا ہے، تو یاد رکھو کہ جوانی کی عبادت بھی تو اللہ کو فرض پسند ہے نا، جوانی کی عبادت بھی تو کرنی ہے نا، صرف جوانی میں دنیا تو نہیں لوٹنی نا، کہ ابھی تو ہم جوان ہیں اور دنیا لوٹ لیں، کیا گارنٹی ہے کہ جوانی کے بعد آپ کو مزید زندگی دی جائے گی۔ کچھ لوگ 18 ایئرس کی عمر میں چلے جاتے ہیں دنیا سے، کچھ لوگ 25 سال کی عمر میں اللہ معاف کرے اچانک ایکسیڈنٹ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ آگے کی زندگی میں کچھ کام کریں گے۔ اور جوانی ہی وہ عمر ہوتی ہے جب ہم اللہ کے لیے اگر لگ جائیں اور اپنے آپ کو کمیٹڈ کریں تو بڑی اچھے سے عبادت ہو جاتی ہے، اور بڑا اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دیکھیں نا، شادی کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے تو شوہر کی ذمہ داری ہم پر نئی نئی آتی ہے، تو ہم تہجد کی نماز جس طرح سے جوانی میں پڑھتے تھے اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے، اور پھر 1 سال کے اندر اگر اللہ اولاد کی نعمت دے دے تو اب یہ بتائیں کہ آپ تہجد پر اٹھے ہیں اور آپ کا بچے اکثر رات کو نہیں سو رہے ہوتے، آپ لوگ جھولا دے رہے ہیں، تو آپ تہجد کیسے پڑھیں گے؟ فجر میں بھی آپ بڑی مشکل سے حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر آپ روٹین وائز دین کا کام سیکھتے سکھاتے تھے، اب آپ کو سیکھنا ہے دین کا علم، ایک کے بعد دوسرا بچہ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے ہم جو سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے سب چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہی کوشش کریں کہ اگر ہماری زندگیاں ضائع ہو گئی ہیں، ہم نے جوانی کی عبادت نہیں کی، جوانی میں دین کا علم نہیں سیکھا، تو اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ابھی چنا ہے تو یہی نیت کریں کہ میں تو نہیں کر سکی جوانی میں، یہ علم نہیں سیکھ سکی، تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور دین کا علم ہے نا، باقاعدہ انسٹیٹیوٹ پہ جا کر پراپر سیکھا جائے، چلانے کی حد تک نہیں کہ آن لائن کچھ سن لیا کچھ نہیں سنا، اس طرح نہیں سیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کا علم اس طرح سے ہی سیکھتے ہیں۔
دنیا کا علم ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ ہم اسکول کی تعلیمات بچوں کو یہ کہیں کہ آن لائن کر لو. اب جب کووڈ میں تھوڑے ٹائم کے لیے آن لائن چیزیں آئی تھیں تو کتنا زیادہ مشکل ہو رہا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم پراپر اسکول بھیجتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اسکول کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بچہ زیادہ سیکھتا ہے. بھیجتے ہیں نا ہم، کیوں ہم گھر میں نہیں پڑھا لیتے بچوں کو، 10 لوگوں میں بٹھاتے کیوں ہیں؟ تاکہ بچوں کو اٹھنا بیٹھنا آئے. تو یقین مانیے کہ دین کے علم کو بھی اسی طرح پراپر ٹائم دینا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی پلاننگ میں یہ چیز شامل کریں کہ وہ میٹرک کر لیں یا او لیول اے لیول جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد زندگی کا 1 سال ان کا ہے نا وقف کرا دیں اللہ کے لیے. یہ مت سوچیں کہ لڑکیاں ہیں تو شادی ہو جائے گی تو اب ہم سارے شوق ابھی پورے کروا لیں. دیکھیں سارے شوق میں قرآن کا علم سیکھنا بھی تو ایک شوق ہوتا ہے نا. تو زندگی کا 1 سال یکسوئی کے ساتھ اس کو دیں. اور الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں اپنے بارے میں کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہ جو 1 سال تھا نا، لٹرلی ساری زندگی پہ بھاری ہو گیا ہے الحمدللہ. اور واقعی آپ لوگ بھی اگر اپنے بچوں کو دیں تو آپ کا شکر ادا کریں گے ساری زندگی کہ آپ نے ان کو وہ 1 سال نکال کے دیا زندگی کا، کہ اس کی وجہ سے ان کو قرآن سمجھ آنے لگا اور ان کی زندگی بن گئی. تو جب ہم نے بھی الحمدللہ میٹرک کے بعد پہلے حفظ کیا اور پھر وہ فرسٹ ایئر اور انٹر کیا، اور انٹر کے بعد پھر میں الہدیٰ میں ایڈمیشن لیا تھا، تو الہدیٰ سے جو میرا تعلق ہوا وہ 1 سال کا جو کورس تھا نا، ساری زندگی پر بھاری ہو گیا ہے. اب یقین کریں ایسے ترجمہ سمجھ آتا ہے کہ اگر الم تر الی الذین پڑھا فوراً سے ترجمہ آ جاتا ہے. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے اس فیلڈ میں مہارت حاصل نہیں کی ہوتی، پراپر جا کر بیٹھ کر نہیں کیا ہوتا نا، کبھی کس کلاس میں جا رہے، کبھی محلے میں ایک کلاس ہو رہی ہے تو وہاں چلے گئے، کبھی کوئی آن لائن کلاس کر لی، تو اس طرح کبھی بھی نہیں آتا. باقاعدہ سیکھنے کے لیے 1 سال کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نکالے اور بیٹھ کر ٹرانسلیشن یاد کرے، تو ساری زندگی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور اپنی دین کی نعمت کا سب سے زیادہ احساس مجھے رمضان میں ہوتا ہے کہ رمضان میں جب تراویح میں قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، خود کرتی ہوں میں، تو ترجمہ جب سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا تو لٹرلی مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین کا علم سکھایا ہے. یقین مانے کہ ایک چیز انسان کے ذہن میں جو آتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو ہے نا سنوا دیتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں وہ چیز. کہ ایک دن میں رمضان بالکل بگننگ ہی تھی تو تراویح پڑھ رہی تھی بہت اچھے طریقے سے، قرآن جب سمجھ آیا آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں کیونکہ سمجھ آتا ہے. میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو اگر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکے تو وقت ابھی بھی ہے، ختم نہیں ہوا، آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو اس چیز کی طرف لگائیں. دین کا علم ایکسپرٹ ٹیچر کی طرح حاصل کروائیں، کہ سرسری طور پر حاصل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور خود بھی حاصل کریں، ٹرانسلیشن پڑھیں سمجھیں، کیونکہ اس سے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. تو ہوا یہ کہ میں نماز میں تلاوت وغیرہ کر رہی تھی تو سلام پھیرتے یا نماز کے اندر جو مجھے فیلنگ آئی، تو میں نے سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ اللہ یہ جو علم میں نے سیکھا ہے نا، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے مجھے سکھانے میں ساتھ دیا ہے نا، میری ایک ٹیچر جو سامنے مجھے پڑھاتی تھی، کچھ ٹیچرز سامنے نہیں آتی تھی لیکن اندر بیٹھ کر پیپرز چیک کر رہی ہیں یا ریکارڈنگ چلا رہی ہیں یا کسی بھی طرح سے ہماری کاپیز وغیرہ چیک کر رہی ہیں، یا آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا ریسیپشنس پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اللہ سے کہا کہ ہر انسان نے جس نے ایک ذرہ بھی امن و امان کی حالت میں رہو، آپ کی فزیکل صحت بھی ٹھیک ہو، آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وائپ آؤٹ کر دے. یعنی کہ اوور آل جو ہے نا حیا کا جو مطلب ہے وہ بڑا ہی خوبصورت مطلب ہے، کہ یعنی کہ آپ کسی کو ایک مکمل دعا دے رہے ہو. لیکن ہم جو ہے نا السلام علیکم السلام علیکم اس قدر روٹین میں بولتے ہیں کہ ہم فیل بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کو اتنی پیاری دعا دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک پورا کانسیپٹ ہے اور پوری ڈیٹیل ہے کہ آپ بہت زبردست کسی کو دعا دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم کسی کو دعا دے رہے ہو یا کہ سلام کر رہے ہو تو کیا ہوگا، سامنے سے اگر تمہیں کسی نے سلام کیا ہے تو تم اس کو اچھا جواب دو. اچھا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو دیکھیں 2 چیزیں کہی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے آ کے آپ کو سلام کیا تو آپ 2 چیزیں کرو، یا تو اس کو اس سے اچھا جواب دو جس طرح سے اس نے کیا ہے، یا دوسرا کیا کرو انہی الفاظ کو لوٹا دو. تو اگر آپ انہی الفاظ کو لوٹاؤ گے تو السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہو گیا. اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو اچھا جواب کیا ہوگا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اچھا جواب یہ ہو گیا کہ آپ نے بڑھا کر لوٹایا اس کو. لیکن ایک اچھا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے بڑے ڈل آواز میں کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو کیا ہوگا، اچھا ہو گیا نا انداز، آواز کا ٹون بدل دیا، اس نے بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، آپ نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، تو بے احسنا ہو گیا نا. یا تو الفاظ کو بڑھا دو، ویسے الفاظ بڑھانے سے زیادہ نا لہجہ بڑھانا میٹر کرتا ہے، الفاظ بڑے بڑے میٹر نہیں کرتے، الفاظ سے زیادہ لہجہ میٹر کرتا ہے، تو لہجے کو بہتر بناؤ. ٹھیک ہے،
اب ہم اس والی بات کو ایسے لے لیں کہ ہم جو ہے نا، اور سلام کرنے کا مسلمانوں پر ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور سلام جو ہے نا، آپ دوسرے کو یہ نیوز دے رہے ہوتے ہو کہ تم میری ذات سے سلامت رہو گے. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اوور آل تو پیس دے، لیکن میری ذات سے بھی تم سلامت رہو گے. کہیں داخل ہو کر ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ویسے ہم کسی کے گھر میں انٹر ہوئے، السلام علیکم کرا، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کبھی فیل کیا؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب میں آ گئی ہوں نا، تو میں امن کا میسج لے کر آئی ہوں، میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں پر. لیکن ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی بھی اس کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو سلام کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، نقصان نہیں پہنچاؤ گے. سن رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر انٹر ہوئے گھر میں، بچوں کو سلام کیا اور پھر ہنگامہ شروع کر دیا ہم نے. سلام کو کانشیس ہو کر کریں. شوہر گھر پر آ رہے سلام کر رہے ہیں، پھر شروع ہو گئے، یا شوہر گھر پر آ رہے ہم سلام کر رہے، پھر ہم نے دھکڑا شروع کر دیا. سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیس کی دعوت دے رہے ہو سب جگہ پر. تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور اس کے کرنے والے پہ 10 نیکیاں ہیں، اور جو جواب نے پورا جواب دے رہا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. تو ہم کیا کریں؟ اپنے سلام کو بہتر بنائیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ الفاظ کو بہتر بنانے سے بہتر یہ کہ ہم اس کا مفہوم سمجھیں، اور سلام کی جو روح ہے نا وہ ہم سمجھیں. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کتنی پیاری چیز دی ہے. کسی اور مذہب میں ہے یہ؟ دیکھیں دوسرے مذاہب میں نا لوگ ہیلو ہائے یہ والے لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہیلو کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ اب اکثر لوگ نا یہ چیز اپنی زندگی میں لائے، فون اٹھاتے نا ہیلو بولتے ہیں. فون پہ ہیلو تو نہیں بولا جاتا. اگر منہ میں شامل ہے تو بولیں، لیکن فوراً سے سلام کریں. اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ سلام کی فوراً، ایک زمانہ تھا کہ میرے منہ پہ بھی نا ہر کسی کے منہ پر ہیلو ہوتا ہے، یہ تھا. لیکن جب ہم نے یہ آیت پڑھی نا تو ہم نے ہیلو نکال ہی دیا اپنی زندگی سے. ڈائریکٹ ہم سلام کرتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں، ہم بولتے ہیں السلام علیکم، ہیلو نہیں بولتے ہم. تو ہیلو اور ہائے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی مطلب ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا مطلب ہے. گریٹنگ ہے یہ بھی ایک طریقے کی، لیکن مسلمانوں کو جو گریٹنگ دی گئی ہے نا، السلام علیکم سے بہترین گریٹنگ یا بہترین لفظ کوئی ہو ہی نہیں سکتے. کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو گریٹ کرو ان الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ہیلو ہائے یا دوسرے ریلیجن میں یا دوسرے جو لوگ دین سے دور ہیں، یا ان کے یہاں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے بچیں. اور اکثر لوگ جو ہے نا سلام کرنے میں شائع محسوس کرتے ہیں، تو سلام کرنے میں شائع محسوس نہیں کریے، اور سلام کو عام کریے. اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کریں. اور سلام کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ تم سلام کرو اس کو جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی، اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی. صحیح ہے. تو اس حدیث پر اس طرح سے عمل کریں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں نا، تو سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے کسی ہاسپٹل میں، آدمیوں کی بات نہیں کر رہی میں، عورتوں کی بات کر رہی ہوں. obviously ہم مردوں سے تو بات نہیں کریں گے. کوئی عورت آ رہی ہے، آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے، آپ کے برابر میں آ کے بیٹھ رہی ہے، اب دونوں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ آتا ہے کہ فرشتے ان مسلمانوں پر حیران ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں لیکن انہوں نے آپس میں سلام نہ کیا ہو. اگر ہم بیٹھے ہوئے اور ہمارے پاس سے اگر کوئی مسلمان بھائی ایسے ہی گزر جائے نا اور ہم سلام نہیں کریں، تو فرشتے حیران ہوتے ہیں دیکھ کر کہ یہ کیا، دو مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے اور انہوں نے سلام نہیں کیا. تو بازاروں میں چل رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں نا، تو کوشش کر کے اگر وہ کوئی شخص آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تو اس کو سلام کر دیں. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے، بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں یہ. ہم لوگوں نے ساری چیزیں کری ہوئی ہیں زندگی میں تجربے سے. جب ہم نے یہ آیت سیکھی تھی تو ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ کو جو ہے نا اب سب کو سلام کرنا ہے، ان کو بھی کرنا ہے جن کو آپ نہیں جانتے ہو. تو ہم جب جا رہے ہیں بازاروں میں، جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کسی مال میں یا کچھ بھی ہے، سیل گرلز ہیں ان کو ہم سلام کر رہے ہیں. تو چلے سیل گرل سے تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ پروڈکٹس کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان کو تو ہم کر لیتے ہیں سلام. لیکن ہم ایسے ہی رینڈملی کہیں چل رہے ہیں، اب سامنے سے کوئی شخص آگے آپ کے بیٹھ گیا ہے، آپ کے برابر میں کوئی کپڑا دیکھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے متوجہ ہے، تو سلام کر دیں. اب ہم نے جب یہ سلام شروع کیا نا تو لوگ فوراً پتہ کیا کہتے ہیں، ہم نقاب میں ہوتے ہیں نا کہ سوری نہیں پہچانا آپ کو، آپ کون؟ تو ہم پھر یہ کہنا پڑتا ہے ان سے کہ پہچان تو ہماری نہیں ہے آپ سے، لیکن مسلمان ہے نا تو سلام تو کرنا چاہیے نا. تو یہ پھر ہو جاتا ہے، یہ بہت دفعہ ہوا نا. تو اس طرح سے پھر ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب یہ ایک مشن پہ ہوا کرتے تھے نا کہ اب ہمیں سب کو سلام کرنا ہے، تو ہم دوستے چل رہے ہیں، تو اب ہے نا کانفیڈنس سب کا چیک کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ. پوری ایک لائن چل رہی ہے دوستوں کی، یا جیسے رابعہ یا میں ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں، تو اب ہمیں نا ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اب سلام کرنا ہے نا. تو اب ہم نے کسی اسٹرینجر کو سلام کیا تو اب سامنے والے نے ایسا ریئیکٹ کیا کہ سوری آپ کو نہیں پہچانا، کہ وہ چلا گیا. تو پھر ہنسی بھی آتی ہے کہ کس طرح ہوا نا. تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کانفیڈنس لانا ہے ہمیں سلام کا ایک دوسرے کو.
تو اس بات کو سیکھے اور یہ یاد رکھیے گا کہ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اگر ہم سلام نہ کریں تو جس کو جانتے ہیں اس کو بھی کریں، اور ذرا باہر کہیں نکل رہے ہیں تو جس کو نہیں جانتے تو بھی کریں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا میسج پہنچ جائے گا، اور آپ کو تو فری کی نیکی مل رہی ہے نا. کیا جا رہا ہے آپ کا 10 نیکیاں لے لیں کھڑے کھڑے، کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چیز رکھی ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، البتہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کیا جائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی. قرآن سے بڑھ کر سچ اور کسی چیز میں ہے؟ قرآن کی تعلیمات سے زیادہ سچی بات کسی اور کی ہوگی؟ جتنی بھی آیات آج ہم نے پڑھی ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس پہ کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا.